پاکستان کہانی نمبر 7 رضی الدین سید۔ یہ گورنر جنرل غلام محمد کا دور تھا جب سندھ میں کاشتکاری اور زراعت کے لیے پانی کی شدید نہری کمی محسوس کی گئی۔ دریائے سندھ حیدرآباد اور کوٹری سے گزرتا تھا۔ فوری فیصلہ کیا گیا کہ سندھ، حیدرآباد اور ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، ٹنڈو العیار اور ٹنڈو محمد خان وغیرہ کی نہری زمینوں کو فوری طور پر سیراب کیا جائے اور پانی پہنچایا جائے اور دور دور تک پانی کی ترسیل کی جائے تاکہ یہ زرعی زمینیں اپنا اناج بھی اگا سکیں، غلہ بھی اگا سکیں اور ساتھ ساتھ پھل بھی دے سکیں۔ 1954-55 میں یہ سارا معاملہ تیار ہوا اور حیدرآباد کے مقام پر کوٹری اور حیدرآباد کے درمیان جامشوروں پر ایک نیا بیراج تعمیر کیا گیا جس کا نام گورنر جنرل غلام محمد کے نام کے لحاظ سے گورنر جنرل غلام محمد بیراج رکھا گیا۔ آج بھی یہ بیراج، طویل بیراج، 1 میل طویل بیراج آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ بیراج کس قدر مضبوط ہے اور اس میں کس قدر اصل مال استعمال کیا گیا۔ جو میٹیریل تھا وہ سارا کا سارا اتنی مضبوطی اور پائیداری سے زمین کے اندر تک دھسایا گیا اور یہ آج کم سے کم بھی 40 فٹ اونچا ہے اور اس کے کئی دروازے ہیں۔ یہ بند آج تک سندھ کی زمینوں کو مکمل طور پر سیراب کر رہا ہے اور اس میں کمال کی بات یہ، جو لطف کی بات ہے، جو انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ اس دور کا پاکستان آج کے دور کے پاکستان سے کتنا بہتر تھا اور اس دور کے سیاستدان تمام تر لڑائی جھگڑوں کے باوجود ملک کے ساتھ کتنے وفادار مخلص تھے۔ اس میں 1 روپے کا بھی کمیشن، کک بیک کہیں سے حاصل نہیں کیا گیا۔ جو مشینری باہر سے آئی تمام کی تمام من پوری دیانتداری کے ساتھ غلام محمد بیراج میں استعمال کر دی گئی۔ یہ بہت پرفضا مقام ہے۔ یہاں اگر کوئی سیاح کے طور پر آنا چاہے تو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔ نیچے دریا ٹھاٹے مار رہا ہے اور کئی اس کے دروازے ہیں۔ میرا خیال ہے کم سے کم اس کے 50 دروازے ہیں جس سے وقتاً فوقتاً نہروں کو پانی جاری کیا جاتا ہے اور دروازے بند اور کھولے جاتے ہیں۔ بہت کشتی رانی بھی ہوتی ہے اور بے شمار مچھلیاں بھی یہاں پکڑی جاتی ہیں۔ دیانتداری کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ گزرے ہوئے دور کا پاکستان آج کے دور کے پاکستان سے بہت بہتر تھا۔ نیازمند رضی الدین سید۔